اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم، یہ سورہ مکی سورت ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، وہ قلم جو ہیں جو لکھتے ہیں اس کی بھی قسم۔ یہ قسمیں اٹھانے کے بعد دو قسمیں رب العزت نے ارشاد فرمائی، قلم کی اور اس کے لکھے کی۔ پھر فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہیں آپ اپنے رب کے فضل سے مجنوں، یعنی کفار جو آپ پر بہتان تراشی کرتے ہیں، تو ہم یہ علی الاعلان فرمائے دیتے ہیں کہ کفار کی وہ فقط بکواس ہوتی ہے، آپ مجنوں نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ کائنات میں سب سے بڑھ کر مقام اللہ رب العزت نے انسانوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر اجر و ثواب بھی حضور کو ہی عطا فرمایا۔ تو فرمایا آپ کا اجر و ثواب ایسا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم وصف کا ذکر فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ یعنی اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، آپ کا خلق یعنی تخلیق کے حوالے سے آپ کا خلق بھی عظیم ہے اور آپ کا خلق بھی عظیم ہے۔ یعنی آپ کی صورت یہ بھی عرفہ والا ہے اور آپ کی سیرت جو ہے یہ بھی بڑی شان والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط چہرہ مبارک دیکھ کر ایمان لے آتے رہے، اور بعض ایسے تھے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن کر ایمان لاتے رہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ آپ کی صورت بھی بڑی اعلیٰ ہے اور آپ کی سیرت بھی بڑی شان والی ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس آپ دیکھیں گے، یعنی قریب آپ دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ بھی دیکھیں گے اور ان کو بھی پتہ چل جائے گا، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے مجنوں کون ہے۔ جی پتہ چل جائے گا تم میں سے واقعتاً مجنوں کون ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، اس کو جو بہک گیا اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔
کفار کو بھی رب العزت خوب جانتا ہے اور مسلمانوں کو بھی جانتا ہے۔ فلا تطیع المکذبین، پس آپ نہ بات مانے جھٹلانے والوں کی، ٹھیک ہے، یعنی کفار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی لالچ دی اور یعنی یہاں تک کہا کہ ہم آپ یہ سونا چاندی کے ڈھیر آپ کے دروازے کے سامنے لگا دیتے ہیں، آپ چاہیں تو کسی ملک کی بادشاہت، اس کی بادشاہت ہم آپ کے سپرد کر دیتے ہیں جی، آپ اگر عورتوں کی خواہش رکھتے ہیں تو عورتوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں جی۔ بے شمار انہوں نے لالچ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ان کا یہی مطالبہ تھا، کہا کرتے تھے کہ ہم آپس میں افہام و تفہیم اختیار کر لیتے ہیں، جھگڑے میں کچھ نہیں پڑا ہوا، جھگڑا محض اس وجہ سے ہے ہم آپ کے رب کو نہیں مانتے اور آپ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے، تو ایسے کرتے ہیں کہ آپس میں فہم و تفہیم سے معاملات سلجھا لیتے ہیں، اس طریقے سے کہ ہم آپ کے رب کو مان لیتے ہیں اور آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں، ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طرح ہو جائے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے نا جی، پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کو تنبیہ فرما دی کہ آپ قطعی طور پہ ان کی بات آپ نے نہیں ماننی ہے، اس لیے کہ وہ مکذبین ہیں، جھوٹے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں، فَيُدْہِنُونَ تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی آپ ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں تو وہ بھی آپ کو پھر کچھ نہیں کہیں گے، دشمنی نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور نہ بات مانیے ہر جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی۔ یہاں سے 10 عیب جو ہیں وہ گنے گئے، ذکر کیے گئے جی، اور یہ آیات جو ہے یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مجنوں کہا تھا جی، یعنی کوئی ایسا شخص ہو نا جس میں جو ہے نا جس کے اندر جو ہے نا کوئی عیب نہ ہو، وہ کسی پر عیب جوئی کرے وہ ایک الگ بات ہے، جس کے اندر اپنے جو ہے نا وہ اتنی برائیاں ہیں اور اتنے برے افعال ہیں جی، اور اس کا اندر جو ہے وہ غلاظت سے بھرا ہوا ہو اور وہ کسی کے اوپر پھر بہتان لگائے جی، تو وہ بات جچتی نہیں ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مجنوں کہا، اب اس کا اپنا کردار جو ہے وہ ایسا تھا کہ وہ غلاظت سے بھرا ہوا تھا، اس کے اپنے اندر جو ہے نا بے شمار جو ہے وہ برائیاں وہ پائی جاتی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کے سارے عیوب جو ہیں وہ گن گن کے ظاہر فرمائے جی، کہ وہ ایسا شخص ہے، اس کے اندر یہ بھی برائی ہے، اس کے اندر یہ بھی گناہ ہے،
وہ یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے سارے عیب جو ہے نا وہ گن گن کے ظاہر فرما دیے۔ جی تو فرمایا وہ اپنے گریبان میں جھانکتا نہیں ہے، وہ اس کا اپنا کردار کیا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا، اور آپ کو مجنون کہتا ہے۔ اور پھر حضور کو اس کے جواب میں جواب دینے کا اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ آپ نے جواب نہیں دینا اس کو، میں ہوں اس کو جواب دینے والا، میں خود اس کو جواب دیتا ہوں کہ وہ کون ہوتا ہے آپ کو مجنون کہنے والا۔ فرمایا آپ نے اس کی بھی بات نہیں ماننی ہے جو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے۔ ایک تو اس کا یہ عیب ہے، مہین انتہائی ذلیل شخص ہے، ہماز مشاء بنمیم۔ ہماز کہتے ہیں نکتہ چینی کرنے والا، یعنی ہر بات پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ جی کوئی بھی بات ہو تو وہ اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے گا اس میں۔ فرمایا ایک تو نکتہ چینی کرتا ہے، ہم مشائن چغلیاں کھاتا ہے۔ جی بہت زیادہ ہماز مشاء نکتہ چینی کرنے والا ہے، بنمیم چغلیاں کھانے والا ہے، مناع للخیر بلائی سے روکنے والا ہے، ٹھیک ہے، معتد اثیم، معتد کہتے ہیں حد سے بڑا ہوا، حد سے بڑا ہوا ہے، یعنی اب اس کی برائیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اثیم بہت زیادہ بدکار ہے، یعنی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور پھر یہ سارے اس کے عیوب یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا عتل بعد ذلک زنیم۔ جی ایک تو یہ ہے عتل بعد ذلک زنیم، یہ مزاج کا بھی بڑا کرخت ہے۔ بعد اس کے یعنی اس کے علاوہ زنیم یعنی زنا کی پیداوار ہے، بد اصل ہے، یعنی اپنی ماں اپنے اصلی باپ کا یہ نہیں ہے، جو اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ رہتا ہے اس باپ کا یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ سارے عیوب اس نے سنے نا تو بھاگتا ہوا گیا اپنی ماں کے پاس، اور ماں کو جا کے اس نے گرایا نیچے، خود اوپر چڑھ گیا، اور جا کے تو پھر پوچھنے لگا مجھے سچ سچ بتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ جی یعنی ولید بن مغیرہ تو اس کا نام مشہور تھا نا، مغیرہ اس کی ماں کا قسم تھا۔ جی تو اب یعنی اس کا یہی جو ہے نا مشہور تو یہی تھا نا کہ یہ اپنے اس مغیرہ کا بیٹا ہے۔ لیکن جب حضور نے یہ آیات کریمہ تلاوت فرمائی، جب یہ ظاہر فرما دیا کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ حرام کی اولاد ہے، جی یعنی بد نسل ہے یا بد اصل ہے، جی جب یہ فرما دیا تو پھر بھاگتا ہوا گیا ماں سے جا کے پوچھنے لگا سچ سچ بتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ تمہارے بد نسلی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ تو نے مجھے نیچے گرایا اور خود اوپر چڑھ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو حرامی ہے، تو حلالی ہے ہی نہیں ہے۔ پھر ماں نے بتایا کہ تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہے، یعنی میں چرواہے کے پاس گئی تھی، وہ چرواہا میرے پاس آیا تھا، البتہ اس کے ساتھ
جو معاملات ہوئے اس زنا کی تو پیداوار ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو یہ اس بات کا یقین ہو گیا، گو کہ حضور کو وہ مانتا نہیں تھا، حضور پر ایمان نہیں لاتا تھا، لیکن اسے یہ یقین ہو گیا، ماں کو کہنے لگا کہ باقی عیوب جتنے بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں وہ تو میرے اندر پائے جاتے ہیں، میں مانتا ہوں، وہ سارے کے سارے میرے اندر موجود ہیں، پائے جاتے ہیں، لیکن یہ جو عیب ذکر کیا گیا اس بات کا مجھے تو پتہ کوئی نہیں ہے نا، اس بات کا ماں ہی بتا سکتی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں اور دشمنی کرتے ہیں اور عیب جوئی کرتے ہیں، جو بھی ہے معاملات ہیں، لیکن ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جو بات کرتے ہیں وہ سچی بات کرتے ہیں، اور کلام الہی جو وہ ذکر کرتے ہیں وہ بھی سچا ہے، لہذا اس بات کا جو ہے وہ میں تسلی کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، اب تم ہی بتاؤ، ٹھیک ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، اب وہ جو عیب جوئی کرتا ہے، فرمایا وہ کیوں کرتا ہے، اس وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ وہ مالدار ہے، وہ بنین اور صاحب اولاد ہے، یعنی اس کو اپنے مال کا بھی بڑا گمانڈ ہے، اولاد کا بھی اسے بڑا گمانڈ ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے کہ یہ تو کہانیاں ہیں پچھلوں کی، پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ سناسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغ لگائیں گے یا نشان لگائیں گے اس کی سونڈ پر، اس کی ناک جو تھی نا وہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح اس طرح لٹکی ہوئی تھی، لمبی تھی اور لٹکی ہوئی تھی، جی۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس کی ناک پر، فرمایا اس کی سونڈ کو ہم داغ دیں گے ان قریب، اور اس کی سونڈ یعنی اس کی ناک کے اوپر پھر ایسا زخم آیا کہ مرتے دم تک وہ زخم جو ہے نا وہ وہاں سے ختم نہیں ہوا۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے آزمایا ان کو، ہم نے آزمایا ہے جیسے ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم اٹھائی، لیصرمنہا مصبحین، کہ ضرور توڑیں گے ہم مصبحین، اس کا پھل صبح سویرے، لیصرمنہا، ضرور ہم توڑیں گے اس کا پھل مصبحین، صبح سویرے، ولا یستثنون، اور انہوں نے نہ کہا انشاءاللہ، انشاءاللہ نہ کہا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے اس کا جو ہے نا واقعے کی طرف آپ کو میں آگاہ کر دوں اشارتاً، پھر آیات کا ترجمہ جب سنیں گے تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ اس کی سمجھ آ جائے گی۔ یمن میں صنعاء کے قریب ایک شخص تھا، مسلمان تھا، یعنی اہل کتاب میں سے تھا، یا مطلب یعنی پچھلے زمانے کا جو ہے نا یہ واقعہ ہے، پہلے زمانوں کا، مسلمان تھا اور غریب پرور بہت زیادہ تھا، مسکینوں، غریبوں، یتیموں کی بہت زیادہ خدمت، تواضع، اپنے مال میں سے ان کا حصہ ضرور نکالتا تھا۔ اس کا ایک باغ تھا
وہ باغ ہر وقت جو ہے نا وہ پھل سے لدا ہی رہتا تھا. جب بھی باغ کا پھل وہ توڑتا تھا نا تو اس کے باغ کے باہر ہجوم ہو جاتا تھا غریب مسکین لوگوں کا, اور کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا تھا وہ. تو ان کا حصہ جو ہے نا وہ ضرور ان کو دیتا, نکالتا. اللہ رب العزت باقی ماندہ مال میں بھی پھر برکت فرماتا, اور اس کو پھر باقی مال میں سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا. اس کے 3 بیٹے تھے. جب وہ فوت ہو گیا تو بیٹوں نے آپس میں صلاح مشورہ کی. مشورے میں انہوں نے یہ طے کیا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا باپ جو ہے وہ تو بڑا غریب پرور تھا, بڑی جو ہے نا وہ غریبوں مسکینوں کا جو ہے نا ہمدرد تھا, خیال کیا کرتا تھا. تو اب وہ تو فوت ہو گیا, اب یہ باغ ہماری ملکیت ہے, ہم سب صاحب اولاد ہیں. باپ تو اکیلا تھا نا, تو وہ جو بھی کرتا تھا بس ٹھیک ہے کرتا رہا ہے. اب ہم 3 اس کے مالک ہیں اور ہماری آگے اولادیں. اگر ہم اس طرح سخاوت کرتے رہے جس طرح ہمارا باپ سخی تھا اور سخاوت کرتا رہا, اس طرح اگر ہم کرتے رہے تو پھر تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا. جی اگر ہم جو فائدے والا مال ہوتا ہے یا جو جس کا ہمیں فائدہ ہوگا وہ سارا ہم اگر تقسیم کر دیں تو ہمارے حصے میں کیا آئے گا پھر. لہٰذا اب اس سخاوت کو جو ہے نا وہ روکنا ہوگا, تاکہ جو مال ہم غرباء مسکینوں کو دیتے ہیں وہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے کام آئے نا. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے فیصلہ کیا, اور فیصلہ کرنے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد پھر جو ہے نا وہ پھل توڑنے کا وقت آ گیا. انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ جس ٹائم پہ یعنی ان کے والد دن چڑھے باغ کا پھل جو ہے نا وہ توڑا کرتے تھے, اور پھر لوگ آ جایا کرتے تھے, ایک وقت مقرر تھا اس ٹائم پہ. انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسا ٹائم رکھتے ہیں کہ لوگ اس وقت آئیں ہی نہ. ٹھیک ہے, تو لوگوں کے آنے سے پہلے ہم پھل توڑ لیں, توڑ کے جو ہے نا اس کو ہم ٹھکانے لگا دیں. اس کے بعد لوگ آتے رہیں, آ کے کھڑے رہیں گے, بس ٹھیک ہے پھر چلے جائیں گے انتظار کر کے, جب ان کو کچھ ملے گا نہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جی پھر ایسا کرتے ہیں, صبح سویرے جو ہے پنجابی کہندے ہیں تمی نور پیر دے ویلے, ہیں جی, یعنی صبح سویرے جو ہے نا ہم چلے جائیں گے اور جا کے پھل توڑ کے تو پھر اس کو ٹھکانے لگا دیں گے, کہیں بیچنا ہے یا جو بھی کرنا ہے وہ کر لیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ صبح جا کے توڑیں گے, انشاءاللہ کوئی نہ کہا, ولا یستثنون. بس انہیں یہی گھمنڈ تھا کہ جی پھل تیار ہے اور جانا ہے اور جا کے توڑ لینا ہے بس, اور اب اس میں کوئی جو ہے نقصان والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے, کوئی گھاٹے کا سودا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. جی تو کہنے لگے بس صبح سویرے ایسا کریں گے, جو بھی صبح سویرے سب سے پہلے اٹھے گا نا اس کا کام ہے دوسروں کو اٹھانا, اور دوسرے بھی ساتھ مل کے ہم تینوں پھر جائیں گے اور جا کے تو پھل توڑ کے تو ہم ٹھکانے لگا دیں گے. صبح وہ جب اٹھے, ایک ان میں سے اٹھا تو اس نے دوسروں کو بھی اٹھایا, تو یہ تینوں روانہ ہو گئے. جب یہ پہنچے اپنے باغ میں تو دیکھ کے تو حیران ہو گئے. وہ ان کو یوں لگا کہ جیسے باغ سارے کا سارا جو ہے نا وہ جل کے راکھ ہو چکا ہے. یعنی ان کی نیت میں کھوٹ آیا نا, اور نیت میں فطور آیا, اور نیت میں یوں آیا کہ غرباء و مساکین کا حصہ جو ہے نا وہ بھی ہم چھین لیں گے, لے لیں گے. جی
تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اور ان کی یہ باتیں پسند نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ گئے تو انہوں نے جا کے دیکھا منظر، تو آپس میں کہنے لگے لگتا ہے کہ ہم بھول کے کسی اور کے باغ میں آ گئے ہیں، ہمارا باغ جو ہے وہ تو پھلوں کے ساتھ لدا ہوا تھا، تو یہ تو کوئی لگتا ہے کوئی اور باغ ہے، یہ ہمارا ہے ہی نہیں ہے، تو غلط فہمی میں کسی اور باغ میں آ گئے، لہٰذا ایک بار ہم نکلتے ہیں چھان بین کر کے تو پھر اپنے باغ میں آتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ نکل کے آگے پیچھے سارا مشاہدہ کر کے دوبارہ اسی باغ میں، کہا باغ تو ہمارا ہے۔ اب جب یہ صلاح مشورہ کر رہے تھے نا، تو ان میں سے ایک دانا بھی تھا ان بھائیوں میں، تو اس بھائی نے ان کو بڑا مشورہ دیا کہ یار یہ تمہارا یہ جو صلاح مشورہ تم کر رہے ہو یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے جی، جو طور طریقہ ہمارے باپ کا تھا اس طریقے کو ہی اختیار کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، لہذا یہ جو طریقہ تم اختیار کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن باقی دو بھائیوں نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر جب وہاں پہ پہنچے انہوں نے وہ منظر سارا دیکھا، اللہ رب العزت نے راتوں رات ان کا وہ پورا باغ جو ہے وہ تہس نہس کر دیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی گرم لو بھیجی یا جو بھی کہ وہ برباد ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا۔ اب وہ جو ان کا بھائی تھا اس نے پھر ان کو ملامت کی، کہا میں جو تمہیں کہتا تھا کہ یہ کام تمہارا درست نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت ہو سکتا ہے ان غریبوں اور مسکینوں کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ مالا مال فرماتا ہے اور ہمارے رزق میں برکت فرماتا ہے، اگر ہم ان کے رزق کو ان کی خدمت کو اگر ہم روک دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمیں برکت دیتا ہے، جو ہمیں مال دیتا ہے، اس سے بھی محروم کر دے۔ میں جو تمہیں کہتا تھا، اس وقت پھر وہ نادم ہوئے، تائب کرنے لگے اور اللہ رب العزت کے حضور جو ہے وہ انہوں نے معافی تلافی والے معاملات کیے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہاں پہ ان آیات میں ذکر ہے، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پس چکر لگا گیا اس پر ایک چکر لگانے والا، طواف کہتے ہیں طواف کرنا جی، چکر لگا گیا اس پر، یعنی اللہ رب العزت نے جس مخلوق کو بھی بھیجا اس کو تباہ کرنے کے لیے، طائف ایک چکر لگانے والا، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، وہم نائمون اور وہ سوئے ہوئے تھے، فاصبحت کالصریم، چنانچہ وہ باغ ہو گیا کٹے ہوئے کھیت کی مانند، یہ ایسے ہو گیا جیسے کسی نے کاٹ دیا، ایسے وہ لہلاتا ہوا باغ ان کا وہ ہو گیا کٹے ہوئے کھیت کی مانند۔ فتنادوا مصبحین، پھر انہوں نے ندا دی، فتنادوا پس ندا دی انہوں نے، مصبحین صبح سویرے، انغدو علی حرثکم کہ صبح سویرے، نغدو کا معنی بھی صبح سویرے یا سویرے سویرے، علی الصبح علی حرثکم، چلیں گے اپنے کھیت کی طرف، یہ اپنے کھیت کی طرف چلیں گے، ان کو تم صارمین، اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو صبح سویرے جائیں گے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، پس وہ چل پڑے، وهم يتخافتون، اور وہ کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو، یتخافتون مخاطب تھے ایک دوسرے کی طرف، ہاں جی، فانطلقوا
وہم یتخافتون، سو وہ جب چل پڑے تو وہ ایک چپکے کہتے تھے، مخاطب تھے ایک دوسرے کی طرف، اللہ يدخلن اليوم، کہ خبردار اللہ کہ اس باغ میں نہ داخل ہو اس میں آج، یعنی ہرگز داخل نہ ہو آج علیکم تم پر مسکین، کوئی مسکین، ٹھیک ہے، یعنی آج کوئی مسکین نہیں آنا چاہیے، کوئی غریب نہیں آنا چاہیے، یہاں پہ کوئی ایسا وقت ہو جس میں ہم جائیں تو مسکین کے غریبوں کے آنے سے پہلے ہم کام تمام کر لیں۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور صبح سویرے چلے یہ سمجھتے ہوئے علی حرد قادرین کہ وہ اس ارادہ پر قادر ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو ہم نے سوچا ہوا ہے اس کے مطابق ہم جا رہے ہیں تو یہ جائیں گے بس پھل توڑ لیں گے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، پس جب انہوں نے باغ کو دیکھا، رأوها اس کو دیکھا، قالوا کہنے لگے انا لضالون، ہم راستہ بھول گئے، یعنی ہم بیک گئے، بھول گئے ہیں راستہ۔ بل نحن محرومون، پھر انہیں جب یقین ہو گیا، بل نحن محرومون، بلکہ وہ کہنے لگے ہماری تو قسمت پھوٹ گئی ہے، یعنی ہم تو محروم ہو گئے ہیں اپنے اناج سے، اپنے پھل سے ہم محروم ہو گئے ہیں، قسمت ہی ہماری خراب ہو گئی، برباد ہو گئی ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہا اوسطهم ان کے درمیانے نے، یعنی کہ ان میں جو زیرک شخص تھا، جو دانا تھا، اس نے کہا الم اقل لكم، میں نہ تمہیں کہتا تھا لولا تسبحون کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی اللہ دا خوف کرو یار، مطلب غریبہ مسکینہ دا مال جڑا ہے نا وہ تسی آپے ہڑپ کرن لگے ہو تو ایک گل چنگی نہیں جی، کو اللہ دا خوف کرو، توبہ تائب ہو، اللہ کی تسبیح کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، انا كنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پس وہ ایک دوسرے کی طرف ملامت کرنے لگے، فاقبلا ایک دوسرے کی طرف، بعضهم ایک دوسرے کی طرف ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا، کہنے لگے بربادی ہو ہمارے لیے، یا تف ہے ہم پر، انا كنا طاغین، ہم ہی سرکش تھے، عسى ربنا ان یبدلنا، امید ہے کہ ہمارا رب بدلہ دے گا ہم کو، خیرن بہتر، یعنی ہم ہی، یعنی اپنا اعتراف جرم جو ہے نا وہ انہوں نے کر لیا رب العزت کے حضور، اور اللہ کے حضور پھر توبہ طائب ہوئے اور اللہ کے حضور اچھے اجر کے طلبگار ہوئے، کہ امید ہے اللہ رب العزت، ہمارا رب جو ہے وہ ہم کو بہتر بدلہ جو ہے وہ عطا کرے گا۔ انا الی ربنا راغبون، کہ ہم اپنے رب کی طرف راغبون رجوع کرنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب، ٹھیک ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ناشکری اگر کی جائے گی تو اللہ رب العزت ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے اور ایسا عذاب عطا فرماتا ہے، بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جب اس کا پھر سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ملامت کرتا ہے۔ کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب جو ہے یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون،
کاش یہ لوگ جانتے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے۔ جنات، جنتیں ہیں نعمتوں والی۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کریں گے مسلمانوں کا حال مثل مجرموں کے؟ یعنی سوال کیا جا رہا ہے ہے نا، کیا ہم مسلمانوں کا حال مجرموں کی طرح کریں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ فیہ، کہ اس میں تدرسون تم پڑھتے ہو، جس میں سے تم پڑھتے ہو، ایسی کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب لے آؤ۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے اس میں ایسی چیزیں ہیں جس کو تم پسند کرتے ہو، یعنی تمہاری مرضی کے مطابق اس کے اندر جو ہے نا وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، فیصلے اس کے اندر اس کتاب میں جو تمہارے پاس ہے، جن باتوں کو تم پسند کرتے ہو وہ اس میں لکھی ہوئی ہیں تو وہ لے آؤ۔ ام لکم ایمان علینا، کیا تمہارے لیے ایمان قسمیں علینا ہم پر، بالغاتن جو باقی رہنے والی ہیں، الی یوم الدین قیامت کے دن تک۔ جی یعنی تمہارے لیے کوئی قسمیں ہیں جو ہم پر لازم ہیں، جو ہم پر لازم ہے، جو باقی رہنے والی ہیں قیامت تک۔ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم حکم کرو گے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی قسمیں ہیں اس کے اندر درج ہے، ٹھیک ہے، جس کا تم ارادہ کرو گے، تم حکم کرو گے، تم جس کا فیصلہ کرو گے وہی ہو کر رہے گا، تو ایسی قسمیں جو ہیں نا اس کے اندر جو لکھی ہوئی ہیں وہ بھی لے آؤ۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون ان باتوں کا زعیم ضامن ہے۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے پاس کوئی گواہ ہے؟ فلیاتوا بشرکائہم، اگر وہ ہیں تو وہ لے آئیں اپنے گواہوں کو، ان کنتم صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، یوم یکشف عن ساق، جس روز اٹھایا جائے گا ایک ساق سے پردہ، یہ یعنی جیسے پنڈلی میں سے کپڑا اٹھایا جاتا ہے نا، پنڈلی ننگی ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی یعنی جس روز پردہ اٹھایا جائے گا ایک ساق سے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، تو دعوت دی جائے گی الی السجود، سجدہ کی۔ قیامت کے دن پردہ اٹھایا جائے گا اور سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی ساری مخلوق کو، جتنی بھی ہے، ان میں مومنین بھی ہوں گے، کفار بھی ہوں گے، سارے ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، سب کو سجدے کی دعوت دی جائے گی، سجدہ کرو۔ فلا یستطیعون، بس نہ وہ طاقت رکھیں گے سجدہ کی، ٹھیک ہے۔ ایمان والے جو ہوں گے جیسے ہی حکم ملے گا فی الفور سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا، اللہ رب العزت کو تسلیم نہیں کیا، ربوبیت کو قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، تو وہ ان سے سجدے کی طاقت ہی چھین لی جائے گی۔ وہ وہاں پہ دیکھیں گے بھی اہل ایمان کو کہ سجدہ کر رہے ہیں، انہیں توفیق نہیں ہوگی سجدہ کی۔ فرمایا کہ وہ اس وقت وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ، چھائی بھی ہوگی ان پر ذلت، وقد کانوا،
ٹھیک ہے، یعنی ایسی ہیبت جو ہے وہ ان کے اوپر طاری ہوگی کہ وہ انہیں سجدے کی توفیق نہیں ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، حالانکہ انہیں بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف، وہم سالمون، اور وہ صحیح سلامت تھے۔ تو وہ سجدے کی طاقت اس وقت کیوں سلب کر لی جائے گی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں جب ان کو سجدے کا کہا جاتا تھا اس وقت تو ان کے اعضاء کام کرتے تھے، اس وقت وہ ٹھیک ٹھاک تھے، ہٹے کٹے تھے، اس وقت انہوں نے سجدہ کیا نہیں ہے جی، اب تو ان سے سجدے کی طاقت اسی وجہ سے چھین لی گئی ہے، اس وقت وہ سلامت تھے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بس اے محبوب آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان کو، یعنی جھٹلانے والوں کو، جو اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی چھوڑ دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ مجھے اور ان کو بس چھوڑ دینا، میں ان کے ساتھ نبٹوں گا، ٹھیک ہے، میں جانوں اور وہ جانے۔ سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، ہم انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ سنستدرجهم، ان کو لے جائیں گے تباہی کی طرف، اس طرح لا يعلمون کہ انہیں علم تک نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم نے ان کو مہلت دی، میں نے ان کو مہلت دے رکھی ہے۔ اِنَّ کَیدِی متین، کہ بے شک میری تدبیر بڑی پختہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر دنیا میں ان پر عذاب نہیں آ رہا تو اس میں مصلحت ہے، فرمایا کہ ہم نے ان کو ڈیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے ان کو، لیکن اِنَّ کَیدِی متین، فرمایا کہ میری تدبیر جو ہے وہ بڑی سخت ہے، بڑی مضبوط ہے، جب میں پھر پکڑ کرتا ہوں تو بڑی سخت کرتا ہوں۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے طلب کرتے ہیں اجرن، اجرت، کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے؟ فہم من مغرم مثقلون، پس وہ اس تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، جی تاوان کے بوجھ میں، مثقلون بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ان سے کبھی اجرت بھی طلب نہیں کرتے۔ اگر آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے تو پھر تو مانا جا سکتا تھا کہ وہ اس وجہ سے ایمان نہیں لے کے آ رہے کہ پھر کچھ دینا پڑے گا ان کو، جی وہ اس تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی خبر ہے؟ فہم یکتمون، کہ وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، کوئی غیب کی خبر ان کے پاس آتی ہے۔ فاصبر لحکم ربک، پس آپ صبر کیجئے یا انتظار فرمائیے اپنے رب کے حکم کا۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ ہو یہ مچھلی والے کی مانند، ٹھیک ہے، مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کی مانند نہ ہوئیے۔ یہ کیوں مثال پیش کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا، یعنی اللہ رب العزت نے جب ان کو مہلت دی اور انہیں فرمایا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، تو ان کا کام تھا نا وہیں پہ ٹھہرتے اور انتظار کرتے، انہوں نے انتظار کوئی نہ کیا اور وہاں اپنی قوم کو وہیں پہ چھوڑا، خود چلے گئے، وہاں سے ہجرت کر گئے۔ تو فرمایا ان کی مانند نہ ہونا، آپ صبر کرنا۔ اذ نادى وهو مکظوم، کہ جب اس نے پکارا، وهو مکظوم، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا،
ہاں جی، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اس کی چارہ سازی نہ کرتا، تدارک نہ کرتا اس کا، نعمت من ربہ، تو اس کے رب کی نعمت کو لنبذ، تو ڈال دیا جاتا، بالعراء، چٹیل میدان میں، وہو مذموم، اس حال میں کہ اس کی مذمت کی جاتی۔ یعنی اللہ رب العزت اگر اس کو مچھلی کے پیٹ سے، جہاں پہ وہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے، تو اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی اور مچھلی نے اگل دیا دریا کے کنارے۔ تو یونس علیہ السلام وہاں جب آ کے باہر تشریف فرما ہوئے تو وہ اس حال میں تھے، اس جو ہے جیسے آج ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جسم کے بال شال اڑ گئے اور سارا کچھ بالکل اس طرح وہ وہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ تشریف فرما ہوئے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے۔ اور اگر رب العزت اس حال میں لوگوں کو آگاہ فرما دیتا اور لوگ وہاں پہ پہنچ آتے تو نہ جانے وہ کیا سمجھتے یونس علیہ السلام کو، لیکن رب العزت نے ان کی وہاں پہ نگہبانی فرمائی اور چارہ سازی فرمائی ان کی، اور وہیں پہ جب وہ اپنے وجود میں واپس نہ لوٹے اس وقت تک وہیں پہ رہے، پھر اس کے بعد وہاں سے انہوں نے اپنی قوم کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، اور بنا دیا اس کو نیک بندوں میں سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، پھسلا دیں گے آپ کو اپنی نظروں سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب پند و نصیحت فرمایا کرتے تھے یا قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، آیات بینات تلاوت فرمایا کرتے تھے، کفار سامنے آ کے نا تو نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا کرتے تھے، ایسے کہ جیسے ابھی کھا جائیں گے۔ یعنی کسی کو توجہ سے ہٹانا ہو نا تو آپ اس کو جو ہے نا غصے کی نگاہ سے دیکھیں گے، ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، تو وہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں کوئی مطلب یہ کیوں اس طرح میری طرف دیکھ رہا ہے، تو وہ توجہ جو ہے نا وہ ڈگمگ جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹانے کے لیے اور متزلزل کرنے کے لیے وہ کفار سامنے آ کے نا تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا کرتے تھے، اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار پھسلا دیں گے آپ کو متزلزل کر دیں گے یہ اپنی نظروں کے ساتھ۔ لما سمعوا الذکر، جب وہ سنتے ہیں قرآن، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ نہیں مگر سارے جہاں کے لیے پند و نصیحت یا وجہ عزت و شرف۔